السلام علیکم. پروگرام دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. بجٹ کی آمد ہے اور ساتھ ہی معاشی مسائل، معاشی ڈسکشنز، تجزیے، تبصرے یہ شروع ہیں. کچھ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں، کچھ حقائق کی بجائے فج فگرز کی بھی بات ہوتی ہے. ساتھ ہی پاکستان کا اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے جو پلانز ہیں، جیسے حال ہی میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے چین کا دورہ کیا ہے اور وہاں سے ایک رینیوڈ انہانسڈ کوآپریشن کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور ان کے وزیر اعظم کی طرف سے. تو اس سارے تناظر میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی آبجیکٹیو ایویلیوشن کیا جائے، تاکہ وہ جو اتنی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے نیگیٹیوٹی کی، جو غلط تاثرات دیے جا رہے ہیں اور ہماری امیدیں جو ہیں وہ ان کو ماند کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہ رہیں، تو اس میں بھی ہم کوئی پازیٹیو ایک کوئی پہلو نکالیں یا بہتری کا جو راستہ ہمیں نظر آئے، آگے کی منزل کیا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہم نکلنا چاہ رہے ہیں. نان ٹریڈیشنل پروگرام ہم کرتے ہیں، تو اس لیے نان ٹریڈیشنل شخصیات کو ہم دعوت دیتے ہیں. تو آج بھی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیمس ٹی وی اینکر اینڈ اینالسٹ اور اکانومسٹ، جناب رضوان رضی صاحب. یہ رضوان رضی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ تو ہمیشہ لیس ہوتے ہیں معیشت کی خبروں کے ساتھ. جی. تو ویسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ مشیت ازدی اس عمرے میں کبھی کبھی آپ اسے معیشت بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہاں، ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں، بڑے مشہور معروف لیڈر ہیں وہ. تو وہ پتہ نہیں کس تناظر میں، خیر وہ تو شاید اسی لیے کہتے ہوں. میرے تو بڑے فیورٹ ہیں، تو اس لیے میں ان کی چیزیں یاد رکھتا ہوں. اچھا. معیشت ہو گیا، وہ میرا جو 6 کمروں میں مشتمل جو ان کا رہائش ہے شاید، میرے حال اس حوالے سے تو نہیں آپ کہتے کہ ان کی معیشت بڑی مضبوط ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پورا میڈیا جو ہے اس کا زور اس امر پہ ہے کہ ہم یہ بات ثابت کر دیں کہ ملک فیل ہو گیا، کہ ملک فیل ہو گیا اور معیشت فیل ہو گئی ہے. معیشت فیل ہو گئی ہے. حالانکہ ہم اس مقام نہیں، مجھے بھی نکالیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور جھوٹ کے ساتھ نہیں، سچ کے ساتھ. ہاں، میں آپ کو اس پہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اس مرحلے سے آگے گزر آئے ہیں. وہ فیل کے امکانات آج سے یعنی آیا تھا ایک دور 20 ماہ پہلے تھا. ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سیف الرحمان صاحب کے جیب کے اندر 1000 روپے اور خرچہ ہے 2500 روپے کا. تو پھر سیف صاحب جو ہیں وہ جو اضافی اخراجات ہیں نا، جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ان کو کنٹرول کر لیں گے نا کہ اچھا یار فی الحال اس کو ڈیفر. ایک آپشن تو یہ ہے کہ کنٹرول کر لیا جائے، ڈیفر کر دیا جائے نا. یہ ادائیگی ہم ڈیفر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اگلے ماہ کر لیں گے. جیسے میرے بعض اوقات کسی مہینے کے اندر بجلی کا بل ہم نہیں دیتے کہ اگلے مہینے دے دیں گے، کیونکہ اس مہینے اگر بجلی کا بل دیں گے تو کسی اور چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو اپنا ذاتی جی ٹھیک. اس طرح ہم نے قومی سطح کے اوپر یہ کیا، ہم نے بہت ساری ایل سیز کو کنٹرول کیا کہ یار ابھی نہ منگواؤ، ٹھیک ہے، تھوڑے دنوں کے بعد کر لیتے ہیں. لیکن بنیادی جو چیزیں تھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو روکنے کے لیے نہیں، ہاں کرنٹ اکاؤنٹ یا امپورٹ بل کو کنٹین کرنے کے لیے ڈالرز ہی نہیں تھے نا. ڈالرز نہیں تھے. تو جتنے آ رہے تھے، جتنے ہمارے ایکسپورٹر کم آ رہے تھے اس کے حساب سے، یا جتنے ہمارے ایکسپیٹریٹ بھیج رہے تھے. ویسے بائی دا وے اس میں اس مرتبہ تو 3.2 بلین ہو گئے پچھلے مہینے. 3.25 بلکہ مجھے کوئی بتا رہے تھے 3.25. یہ تو بڑی ریکارڈ ترسیلات ہے سر. یہ ہائیسٹ ایور ہے پاکستان کی تاریخ میں. یہ مئی کے مہینے میں، جی مئی کے گزشتہ مہینے جو ہے، یہ مئی کے مہینے کا جو ڈیٹا آیا ہے اس کے اندر. اچھا، واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ عالمی فورم پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے کہتے تھے کہ جناب یہاں پہ تو جو ڈالر آتے ہیں باہر سے، لوگ بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں اور بڑی کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، لوٹ مار ہے. لوٹ مار کر کے انہوں نے باہر جائیدادیں بنائی. بڑا مشہور معروف ان کا بیانیہ. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عام آدمی کے اندر یہ بیانیہ چلتا بھی ہے، بہت پاپولر ہوتا ہے عام آدمی. لیکن اگر بات کہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے. لیکن سیف الرحمان جیسا سیزنڈ آدمی، جو کہ جس نے سی ایس ایس بھی کیا ہوا ہے، جو کہ فارن آفس کے اندر پلیس بھی رہا ہو، اگر وہ اس طرح کی بات کرے تو پھر تھوڑا سا ڈیمیج بھی ہوتا ہے. اور رضوان رضی کا فرض بھی ہو جاتا ہے کہ کہے کہ نہیں بھائی جان، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ
حکومت پاکستان کا ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 ہے قومی خزانہ. ٹھیک. اس قومی خزانے سے آپ ایک پیسہ بھی خرچ کریں گے نا پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر تو آرٹیکل 6 میں آپ کو لٹکا دیا جائے گا. یعنی کہ چانس ہی نہیں ہے. مطلب کہ یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا. اتنا واٹر ٹائٹ یہ سسٹم ہے, فول پروف فیل سیف واٹر ٹائٹ. سوچا بھی نہیں جا سکتا اس کے بارے میں. جو فیڈرل اکاؤنٹ نمبر 1 کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹریجری پاکستان کنسولیڈیٹڈ فنڈ. نہیں, اس کا کیا نام ہے؟ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1. ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے, جس میں سارا خزانہ ہے. یہ حکومت پاکستان کا خزانہ ہے. ٹھیک. ٹریجری اکاؤنٹ 1 نمبر 1. اور پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر یہاں سے ایک پیسہ بھی نہیں ڈرا ہو اور سکتا. پارلیمنٹ ڈزنٹ مین ون مین. پارلیمنٹ کا مطلب ہے پوری پارلیمنٹ, ناٹ مین ایون کیبنٹ. ٹھیک. پوری کیبنٹ. اسی لیے ہر یعنی کیبنٹ کے اوپر بھی انہوں نے یعنی رکھا ہوا ہے, چیک رکھا ہوا پارلیمنٹ کا. اور اس میں کا مطلب یعنی آپ دیکھیے اس کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر بجٹ پاس نہ ہو سکے, بجٹ پاس کروانے کے لیے جاتی ہے نا حکومت جو ہوتی ہے, اگر بجٹ پاس نہ ہو سکتے تو حکومت گئی, حکومت اڑ جاتی ہے. جسے عرف عام میں منی بل کہتے ہیں. ہاں, کہ منی بل نہ پاس ہو ہاں تو حکومت فارغ. ٹھیک ہے. اچھا نہیں آٹومیٹک ہوتا ہے یا اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے؟ فال آؤٹ. ٹھیک ہے سر. اب تھوڑا سا آگے آ جائیے. ہم احتیاط سے خرچ کیا ہم نے. وہ تو کہتے تھے کہ جناب سری لنکا بننے کا بنے گا. یہ بڑا شیخ رشید صاحب تو یہ کہنے لگے ہم تو اتنی بڑی اس میں برودی سرنگیں لگا کے آئے ہوئے ہیں, یہ تو ان سے مینج نہیں ہونا. لیکن وہ مینج ہوا. جب وہ مینج کیوں ہوا, اب اس سے بڑی بات محنت کا کام. اگلی بات, پاکستان کے دوست آئے پاکستان کو ریسکیو کرنے. آپ دیکھیے آئی ایم ایف ایک محلے کی کمیٹی ہے جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا. تو اس کمیٹی کے اندر سعودی عرب نے اپنا ڈرائنگ رائٹ جو ہے نا, کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ پڑتا ہے اسپیشل ڈرائنگ رائٹ SDR, وہ انہوں نے ہمارے حق میں سرنڈر کر دیا. ٹھیک ہے. چائنا نے ہمیں کہا کہ آئی ایم ایف کو چھوڑیں, آپ کو ویسے جتنے چاہیے ہوں گے ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو اور ملتے بھی رہے, ملے بھی اس وقت بھی ہیں. تو ان کی جو سپورٹ ملی ہمیں, اس کے ساتھ ہم نے سری لنکا لائک سچویشن بچا لی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, اسی طرح اس دوران کیا ہوتا ہے, وہ اگر آپ کو یاد ہو 19 ارب ڈالر کی سیلاب زدگان کے لیے کمٹمنٹس, وہ کلائمیٹ کا جو کلائمیٹ امپیکٹ جو ہم نے جا کے کال کی تھی, باقاعدہ کانفرنس ہوئی تھی, بلاول صاحب نے لیڈ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. نہیں آیا, جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی یہاں تشریف لائے. جی. کوئی پیسہ نہیں آیا, آئے گا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب جو ہیں, ایک صاحب وہ ہر فورم پہ جا کے کہتے تھے بڑی کرپشن ہے, پیسہ نہ بھیجنا. لوگ آتے ہیں بوریاں بھر کے پاکستان کے قومی خزانے میں سے لے جاتے ہیں. نہیں تو جن کو وہ کہتے تھے انہیں نہیں پتا پاکستان کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے جو پارلیمنٹ کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. ان کو جب ہم جا کے بتاتے ہیں کہ بھائی 1957 کے اندر ایکٹ آیا تھا, جس ایکٹ کے تحت یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ اس کو کہتے ہیں, اس کے تحت ہمارے ہاں ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یار, یہ اس کی فنکشننگ ہے. یعنی آگے پیچھے آپ کو کرپشن کر سکتے ہیں, اس میں اس طرح نہیں کر سکتے. اس طرح انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی, لیکن ایڈا رولا پاندا پیا بندہ, جو رولا پا گیا نا, اس لیے آپ آئی ایم ایف کی مور لگوا لیں. آئی ایم ایف کا ان کا سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے, تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری ضرورت نہیں ہے, مجبوری ہے. جتنے بھی دوست ہیں اور جتنے بھی کولیگز بھی تو ہوتے ہیں نا, دوستی نہیں ہوتی جن کے ساتھ, وہ یہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی مور لگوا لیں. اب آئی ایم ایف کے پاس ہم, یا کولیگز کو آپ پارٹنرز بھی کہہ سکتے ہیں. پارٹنرز آج کل ذرا زیادہ مستعمل ہے, زبانی بھی ہے. چلیں. اچھا, تو وہ پارٹنرز جو ہیں ان کا ہے کہ جی آپ آئی ایم ایف کو اپنے کھاتے چیک کروا لیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بہت اچھے بچے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو ہم پیسے دے دیں گے. وہ اسی لیے رکا ہوا ہے, وہ والا سیلاب والا بھی پیسہ. وہ کمٹمنٹ ویسے رضی صاحب میرا $10 بلین کی تھی غالباً, نہیں 10 کچھ. اس میں بیسیکلی ہمارے دوست سعودیہ اور چائنا بھی تو گئے تھے نا. اچھا, انہوں نے بڑی بڑی کمٹمنٹس کی تھیں. ان کی بڑی کمٹمنٹس, ہاں ان کی کمٹمنٹس نکال دیں, یو اے ای سعودیہ, پھر شاید 10 ارب, پھر 10 کے قریب بچ جاتے, 9 پوائنٹ کچھ, جو کہ یورپ وغیرہ سے ہمیں آنے ہیں نا, امریکہ سے, یورپ سے. اب امکان ہے ان کے آنے کا, جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ. اب جیسے ہماری گڈ ول بحال نہیں ہوئی موجودہ سیٹ اپ میں, 9 ماہ کا جو ہم نے پیکج لیا تھا نا الیکشن کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ تو کامیاب نہیں ہو گئے. کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا. ہاں, لیکن ٹو آل. ہاں,
all phases. ऑल फेजेस اچھا بڑی 9 بات ہے माह یہ کا تو. تھا. اب کیونکہ میرے ذہن میں ایک خدشات تھے کہ شاید ہم نے کچھ نہیں کیا. نہیں وہ کوئی ہم نے point شاید. اس کے پورے ٹارگٹ اچیو کیے. سارے اچیو کیے ہیں. ہاں بلکہ اچھا سوائی وہ 9,400 ارب کا جو ٹیکسیشن کا ٹارگٹ ہے وہ بھی تو اس میں شامل نہیں تھا. کس میں؟ وہ جو اسٹینڈ بائی والا جو تھا 9 ماہ کا نہیں، اس میں نہیں تھا. نہیں، اس وہ میں ہمارا اپنا ہی ریونیو کا ٹارگٹ ہے. وہ ہمارا اپنا ریونیو اس میں نہیں تھا. اس میں نہیں تھا. یہ پری کنڈیشن نہیں تھی. یہ پری کنڈیشن نہیں تھی. لیکن جو انہوں نے چیزوں کی گیس وغیرہ کی قیمتوں وغیرہ کے حوالے سے جو کہا تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا تھا. وہ ہم نے اچیو کر لیا, بڑھا دیں, ان کے نتیجے میں ریونیو بھی آ گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کھاتا کھول لیتے ہیں نا, پھر وہ کھاتا جب تک مکمل نہیں ہوتا وہ کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہے. عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس کی لاش ابھی تک وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. وہ تو وہ جو پی ٹی آئی کا دور میں جو کیا گیا وہ والا کیا وہ مکمل نہیں ہوا نا, وہ ڈیفالٹ کر دیا تھا 2022 میں آ کے. وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے. نہیں تو اس پہ اس کو مکمل کریں گے. ہمیں کوئی لائبلٹیز پڑ رہی ہیں؟ لائبلٹیز ہمیں کچھ نہیں پڑ رہی ہے. اچھا. لیکن جب تک وہ کلوز نہیں ہوگا ہم ان کے ساتھ کوئی نیا اوپن نہیں کر سکتے. پہلے اس کو کلوز کرنا ہے. اس کو کلوز کرنے کے لیے اس میں کچھ پارٹی تو پاکستان ہے نا. پارٹی تو پاکستان ہے. اور پاکستان ریاست پاکستان, کوئی حکومت پاکستان نہیں, ریاست پاکستان. ریاست پاکستان. تو ریاست پاکستان وہ پیکج مکمل کرے. اب پڑے نا اس کی لائبلٹیز بھی ملٹی پلائی ہو چکی ہیں, یا یہ میں پوچھ رہا ہوں کنڈیشنز بھی لائبلٹی سے زیادہ کنڈیشنز ملٹی پلائی ہو چکی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا آپ نے نہیں کیا بلکہ اس کے الٹ کیا. اچھا اس لیے وہ ہم پہ کنڈیشن سخت لگا رہے ہیں. وہ سارا ٹریک ریکارڈ دیکھ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جب کوئی پیکج تھرو نہ ہو رہا ہو تو پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹمنٹ ملاقات کرتا ہے آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی یا سی ای او جو بھی ہوتی ہیں خاتونی ہیں, اس سے ملاقات کرتا ہے اور ان کو اپنی پرسنل گارنٹی دیتا ہے. تو جو کوئی تھوڑا بہت کسر رہ گئی ہو اس کو نظر انداز, جیسے کہ یہ اسٹینڈ بائی کے وقت کوئی شہباز شریف صاحب ملے اور ملے تھے اور ڈار صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے. شاید میں اور آپ اکٹھے ہی تھے اس پریس کانفرنس میں. جی. اچھا لیکن وہاں پہ ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب گئے, یہ ملے, ان کے سوشل میڈیا نے بتایا کہ وہ خاتون جو کہ 70-72 سال کی ہے وہ ان پہ مر گئی ہے. اچھا اسی پہ بریک کر لیتے ہیں کیونکہ آپ ذرا گفتگو تھوڑی تجاوز کرنا شروع کر دیا ہم نے. تو جا رہے ہیں جی ہم بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان رضی صاحب اور بڑا عمدہ پیرائے میں بات چیت ہو رہی ہے, اور لیکن صرف عمدہ پیرائے نہیں ہے, اس میں حقائق بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو آئی ایم ایف کا شوشہ اور یہ اتنا بڑا جن بنا کے ہم نے پیش کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم آبجیکٹیولی ایویلویٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے گوشے گزار کر سکیں. جناب اچھا اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا پہلا جو کہ 2022 حفیظ شیخ صاحب کے دور والا 20 مارچ 2022 کو ہم نے ڈیفالٹ کر دیا. ہمارے ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو تھے وہ گئے, انہوں نے آئی ایم ایف کی سربراہ کو پرسنل گارنٹی آفر کی کہ جناب ہم اس کو مکمل کر لیں گے. تو ادھر وہ طے کر کے آئے کہ ساتھ ہی آگے انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. تیل کی قیمت ہم 217 روپے کرنے جا رہے ہیں. جی میں 10 روپے شاید اس میں تیل کی قیمت میں کمی. انہوں نے کام کر دیا, آگے الٹا کر دیا نا کام. بجلی کے فی یونٹ کے اندر 5 روپے کم کر دیا. تو انہوں نے سر پیٹ لیا کہ آپ کا ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گیا اور اس نے ڈیفالٹ کر دیا. تو اب ہمارے وہاں پہ کچھ زیادہ اعتبار نہیں کیا جا رہا کہ یہ تو یہ کرتے ہیں. ان کے لیے یہ بات میٹر نہیں کرتی. ان کے لیے ہیڈ آف گورنمنٹ کا چاہے ہیڈ اچھا بھی ہو, ہاں ان کو یہ نہیں کہہ رہے بھائی ہیڈ آف گورنمنٹ تو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے آف پاکستان. اب وہ ہم سے جب بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کا شارٹ فال آ رہا ہے. میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں ایک امپورٹنٹ نقطے کی طرف. یہ آپ کا شارٹ فال آئے گا, اتنے آپ کے پاس اتنے ارب ڈالر کم ہوں گے تو آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایم پی ایس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر 15 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آنا شروع ہوں گے. ادھر سے ہمارے چین بھائی نے کہا ہے کہ بھائی ڈالر کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جتنے مرضی لو, جنہیں چاہے ادھر لے لینا. ٹھیک ہے, اور یہ پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں. یہ جو بیسیکلی سعودی عرب کے 100 کے قریب جو آئے تھے سرمایہ کار, ان کا دورہ, اور شہباز شریف صاحب کا چائنا کا دورہ, جس میں ہمارے تاجر ہمارے صنعت کار تقریباً 100 کے قریب سرمایہ کار یہ بھی کافی گئے. اس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. ویسے
یہ دونوں دورے ہم نے IMF کی مجوزہ پیکج کی اپروول کے لیے کیے ہیں. مجوزہ پیکج کون سا جو جو 7 ارب ڈالر کا چاہ رہے ہیں ان سے؟ نہیں، ہاں 7 سے 8 ارب 7 ڈالر سے کا، 8 ارب ڈالر. لیکن وہی والی لاش ابھی پڑی ہوئی ہے عمران خان والی، اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. اس کو حنوط کرا کے کہیں اس کو دریا نیل میں پھینک دیں. اس کو مکمل کریں گے تو جان چھوٹے گی. اچھا اب یہ وہ اب ہماری جان نہیں ہاں. چھوڑتی. اچھا، کل میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی شاید غور کیا ہو کہ PTV کے اوپر جناب احسن اقبال صاحب چین کے دورے کے حوالے سے ایک کانفرنس کر رہے تھے. ہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے نارووال سے لائیو. ہاں اپنے آپ نے ہی غور علاقے کیا؟ سے. ہاں وہ کی انہوں نے نارووال سے. اس میں تھوڑا سا مجھے بھی حالانکہ جتنا امپورٹنٹ وہ ایشو تھا اسلام آباد سے ہونی چاہیے. کو تو اسلام آباد میں بیٹھ کے ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب بیٹھتے، عطا اللہ طارق بیٹھتے، جو کہ ساتھ یہ بات اچنبے کی ہے. ویسے میں نے بھی اس پہ بڑا حیرت کا اظہار کیا. بیسیکلی وہ اس کو ڈاؤن پلے کرنا چاہ رہے تھے خود پرسنلی حکومت. اب آپ دیکھیے 2 خبریں پھوٹی ہیں، اور مطلب ہواوے کے حوالے سے نا، کہ ہواوے پاکستان میں 2 لاکھ بچوں کو AI اور IT کی دے گا تربیت. جی. اور دوسری خبر یہ ہے کہ ہواوے جو ہے وہ اپنا ایک موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ لگائے گی یہاں پہ، جس کی $2.4 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دونوں خبریں جو آفیشیل کمیونیکے جاری ہوا ہے اس میں نہیں شامل، اس میں شامل نہیں ہے. یہ دونوں خبریں جو حکومت پاکستان نے کل پریس کانفرنس کی ہے احسن اقبال صاحب نے، اس میں شامل ہے. اس میں بھی نہیں ہے. اس میں بھی نہیں ہے. اس میں بھی نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ تو جبکہ یہ ہونا ہے، جب کام ہونا ہونے ہے، اور ہمیں یہ باتیں طے ہو گئی ہیں. سر خاکسار نے ان میں سے ایک خبر پھوڑی ہے، مجھے وفد کے ایک معزز رکن نہیں بتایا، لیکن وہ کمیونیکے کے اندر شامل نہیں ہے. پھر آپ کو یاد نہیں ہونا، ہم نے جم خانہ میں جی بیجنگ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر کے ساتھ کھانا کھایا. جی ٹھیک ہے، میں موجود تھا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ایک کو لے کے ادھر بیٹھ گئے تھے آپ، ایک کو لے کے میں بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ تو ان کو لے کے بیٹھ گئے. انہوں نے بعد میں مجھے شکایت کی تسی کیڑا بندہ لے آئے ہو. میں کہ یہ اینٹی چائنا فورس ہے ہماری. نہیں اینٹی نہیں ہے، ہمیں اپنے نہیں آپ نے تو آبجیکٹو نیگوشیٹ کرنا چاہیے چاہیے. اور پھر وہی کچھ ہوا جو ہم نے انہیں بتایا تھا. اچھا، میں نے انہیں ان کا جو تاثر ہوتا ہے نا کہ دیکھیے آپ کا اور ہمارا معاملہ ہے، میڈیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا چائنا پرٹیکولرلی اس معاملے میں بڑا پرٹیکولر ہے. ہاں لاسٹ ٹائم بھی وہ کہتے تھے کہ آپ اتنا میڈیا پہ شور کیوں مچا رہے ہیں، کام کریں. یہ وہ کہتے ہیں ہاں کہ جی یہ ہر بات کا شور ضرور کرنا، کام کریں، بس کام کرتے جائیں. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ انہوں نے، میرا خیال یہ بیٹر اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اگر کام ہی کیا جائے. لیکن سر یہ جو آپ نے 47-35 چینل کھول دیے نیوز کے، وہ کیا کام کریں، وہ کیا کریں. نہیں وہ کیا کام کرے. اس لیے آپ کو سرٹن لیول کی انفارمیشن جو ہے وہ فیڈ کرنی چاہیے، وہ لیک کرنی چاہیے، فیڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اب انہوں نے جناب میرا خیال یہ، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یار شور بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کچھ کام بغیر شور کے کر جو آپ کو چاہیے ہوگا مل جائے گا، لیکن کھپ نہیں پانی. کیونکہ لاسٹ ٹائم کھپ ڈالی تھی کہ جناب یہ گیم چینجر ہے، یہ گیم چینجر ہے، اور اگلوں نے آگے دھرنا دے دیا تھا وہاں پہ 126 دن کا. اور انہوں نے کہا ایسا دفعہ کھپ پان دی کوئی لوڑ نہیں. ٹھیک ہے، ہم سی پیک پلس کریں گے، لیکن کھپ نہیں ڈالنی. تو وہ جو کل پریس کانفرنس تھی، اچھا امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہو اور حکومت وقت کا انفارمیشن منسٹر یا موجود نہ ہو، نہیں انفارمیشن سیکرٹری فون کر دے ٹی وی والوں کو کہ بھائی یہ لائیو دکھانی ہے، تو کسی کی ضرورت ہے وہ لائیو کٹ نہ کرے. کل وہ کسی پرائیویٹ چینل کے اوپر لائیو کٹ نہیں ہوئی، صرف پی ٹی وی نے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی اس کو لو پروفائل رکھنا چاہ رہی ہے. اور عین وہ وقت انتخاب کیا گیا جبکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے والا تھا. ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ خبر کسی ادھر ادھر ہی ہو جائے. لیکن میں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کے دورے سے پاکستان کو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، بجٹ ہم اچھا بنا پائیں گے. اچھا ہمیں وہاں سے کمٹمنٹس پلیجز ملی ہیں کوئی کنکریٹ؟ MOUs کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ MOUs کو لوگ میں MOU نہیں کہہ رہا، ہاں میں ایگریمنٹس کی بات کر رہا ہوں. ہاں ایگریمنٹ کی بات. یہ جو 2 لاکھ بچوں والا یہ ایگریمنٹ، یہ تو ایگریمنٹ ہے.
یہ تو ہو گیا. 2.4 والا جو ہے وہ بھی ایگریمنٹ ہے. یہ ویسے آپ نے مجھے بچا لیا, آج میں نے برملا پی ٹی وی پہ کہہ دیا, کیا انہوں نے شک کا اظہار کیا 2 لاکھ بچوں پہ, میں کہا نہیں ہے, تو میں نے کہہ دیا لائیو پروگرام میں, اور واقعی صحیح ہے, آپ نے بھی انڈورس کر دیا. میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا جی دیتا ہوں. اسکول کے بچوں کے لیے الگ ہے آئی ٹی کی ٹریننگ, اچھا, کالج کے لیے الگ ہے, اور یونیورسٹی کے لیے الگ ہے. 3 فیز ان کے یہ ہوں گے. اب انیشلی یہاں سے وہ ہواوے جائیں گے وہاں, نہیں, کچھ ادھر کریں گے آگے, یہیں پہ کریں گے, ادھر کو انہیں ٹرین کالجز اور اسکولوں میں کریں گے. ان کے آئیں گے ماسٹر ٹرینر جو ہمارے ماسٹر ٹرینر کو ہمارے ٹرینرز کو آگے ٹرین کریں. پہلا بیچ 200 لوگوں کا ہوگا جو بڑے اسٹرکٹ میرٹ پہ چنے جائیں گے, اور پورے پاکستان سے ہوں گے. یہ نہیں کہ پنجاب سے صرف ہوں گے, پورے پاکستان سے ہوں گے. ہاں, جن صوبوں کے کالجوں کے اندر یا یونیورسٹیوں کے اندر آئی ٹی لیبز ہوں گی وہیں پہ ٹریننگ ہوگی نا, جہاں ہوں گی نہیں وہاں تو نہیں ہوگی, وہاں پہ تو نہیں ہو سکتی نا وہ, لیکن نیئر بائی سینٹر پہ ہو سکتی ہے نا کہیں, وہی نا کوئی ہوگی نا, کوئی نہ نیبرنگ ایریا میں کسی جی مقام پہ. ہر صوبے میں اتنی کی یونیورسٹیاں تو ہوں گی, اور اتنے کے کالجوں میں کمپیوٹر کی سائنسز کی کلاسز. اچھا رضی صاحب, مجھے لاسٹ ایئر جب میں گیا ہوں, میں بھی شینزن شہر میں گیا تھا, یہی چائنا جب گیا ہوں, جہاں پہ اب نواز شریف صاحب گئے, شہباز شریف صاحب, تو جب ہم ہواوے گئے, بڑی کئی 20 ایکڑ میں وہ پھیلا ہوا ان کا, بڑا سینکڑوں ایکڑ, ہاں سینکڑوں ہوں گے. تو وہ اتنا خوبصورت اور بڑا ایسے لگے جیسے رومن امپائر کا کوئی محل ہے. اور یہیں پہ ہم نے کھانا بھی کھایا جہاں پہ یہ پرائم منسٹر, اور یہیں پہ فوٹوگرافس بھی ہماری اسی جگہ کی ہیں, اور بڑے اچھے پروٹوکول وہ دیتے ہیں پاکستانیز کو, اور بڑے عزت پیار کرتے ہیں. اور وہ وہاں جو ہمیں چیز جو خوشی والی ملی وہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے حوالے کہ وہ 6G 7G ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ. اب سننے میں آیا کہ پاکستان بھی کو 5G تک آ رہا ہے. یہ آپ نے جو سیارہ آغاز کر لیا سر, یہ جو آپ نے سیارہ بھیجا ہے پچھلے اب 5G کا کام شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اسی لیے بھیجا ہے نا, 5G کا شروع ہو جائے گا. جی ہواوے کا مطلب ہی ہے کہ 5G کی سٹارٹ ہونے لگی ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, تو 6G 7G وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا, پہلے 5G. اچھا, اب یہ جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہے ساتھ, مثلا اس میں ایک صاحب مجھے ملے, میں نام نہیں لوں گا, آپ انہیں مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, کراچی سے ایک بڑا گروپ تھا, تو وہ ہمیں ملے BYD جو الیکٹرک وہیکل مینوفیکچررز ہیں جی چائنا کے, جنہوں نے ٹیسلا کو سیلز میں پروڈکشن میں کاٹ دیا پیچھے. the largest electric car manufacturer of the world. وہاں ہم نے سارا دیکھا, اس کی ڈیمانسٹریشن دیکھی, انہوں نے کولیجن پروف گاڑیاں بھی بنائی ہیں, وہ سارا ہم نے منظر دیکھا سارے اپنی آنکھوں سے, جتنے مرضی مار دے پھر, اور مار دے پھر شک, لیکن ہم لے نہیں سکتے, وہ مارنے والے تو لے نہیں سکتے جن کو شوق ہے مارنے کا, ان کی افورڈیبلٹی سے باہر ہے. لیکن باہر بڑے بڑے اچھے ماڈل, اور ٹیسلا کو کاٹا انہوں نے. ٹیسلا جو امریکہ کی ورلڈ ٹکر دے رہے اس کو, ان کو اس کے پیچھے رہ گئی ہے وہ. تو یہ اب پاکستان اس میں بھی کاروبار جوائنٹ تو کرے گا. اس کے حوالے سے پاکستان کا گروپ ہمیں ملا تھا تاجروں کا. جی تو وہ بہرحال جو ہے مطلب کہ اس طرح کے اور چیزیں ہیں اور پائپ لائن میں ہیں. جیسے آپ دیکھیے سروس انڈسٹری والے, ٹھیک ہے, ان کی ٹائر مینوفیکچرنگ کا ایک یونٹ تھا, انہوں نے جو لانگ مین کے نام سے چائنا کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے, ان کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا ہے, اور یہ ٹرکوں کے ٹائرز بنا رہے ہیں. یہ جو بڑے ٹرک نہیں ہوتے, بائی ٹرالے جو ہوتے ہیں, ان کے ٹائر بنا رہے ہیں. کین یو بلیو کہ 100% امریکہ ایکسپورٹ ہے. اچھا, ہاں, اور ابھی انہوں نے $105 ملین کی یعنی پاکستان کا پلانٹ امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی 100%, اور اگلے 8 سال کے لیے بکنگ, کولیبوریشن وتھ چائنا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا ہے, $105 ملین کی فردر انویسٹمنٹ کرنے کا کیا ہے, اس کی کیپیسٹی ڈبل کرنے لگے. اچھا, ٹھیک ہے جی, 30 ارب روپے بنتے ہیں یہ تقریباً. ٹھیک ہے, تو 30 ارب سے اس کی کیپیسٹی ڈبل کرنے لگے ہیں, اور وہ بھی ساری امریکہ جا رہی. نہیں, اس کا مطلب ہے یہ جو دورہ ہے یہ B2B میں بھی بہت زیادہ کامیابی ہے. بہت زیادہ ہے B2B میں زیادہ, لیکن ادھر سے یہی فرمائش ہے کہ رولا نہ پانا, تھوڑی مہربانی جی, ورنہ انہیں دھرنا دے دینا. اچھا چلو, دھرنے کے ساتھ ہم بریک پہ جاتے ہیں جناب. تو جائیں گے جی ہم بریک پہ, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جی ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان رضی صاحب. جی رضوان رضی صاحب بڑے عمدہ رائے میں خوش مزاجی کے ساتھ آپ نے خوش آئند باتیں کی ہیں, تو اٹ اسپیلز ہوپ فار دا نیشن. آف کورس,
سر ہوپ کے علاوہ کوئی آپشن ہی کوئی نہیں. مجھے حوصلہ دیں. نہیں آپشن اور چیز ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, اس کے علاوہ کچھ چارہ یعنی کار آپ ہی یہ نہیں. کہہ سکتے ہیں کہ ہوپ لیسنس بالکل غلط ہے. بالکل غلط, بالکل غلط ہے. مجھے حوصلہ دیں, وہ بات کریں گے ویسے. میں اچھا بی ٹو بی پہلے کر لیں تھوڑا سا, بزنس ٹو بزنس. میں نے آپ کو 2 مثالیں دو تو آپ نے بہت بڑی, تو لانگ مین کا ٹائر جو 100% جا رہا ہے امریکہ کو, امریکہ جا رہا ہے, اور آپ کو اس اس میں کے ڈالر بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں, اور وہ ڈبل کر رہے ہیں پروڈکشن. آپ کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کا ٹیکسٹائل کا گروپ آف کمپنیز تھا, تقریباً 6 کے قریب ملیں تھیں. اچھا. تو پچھلے دنوں نا انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر چیزیں بھیجنی شروع کر دی. ٹھیک ہے. بہت زیادہ نا, اچھا دن بھر انہوں نے بھیجتے رہنا. تو میں نے ایک دن مذاق میں فون کیا, میں کہا تھانوں کوئی ہور کام نہیں ہے, تسی ایڈے وڈے اس ملک دے بزنس مین ہو تے سارا دن آپ مجھے اس طرح کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. ہم تو پہلے بڑے امپریس ہیں. کہتے کہ یار زندگی بہت آسان ہو گئی. اچھا وہ کیسے؟ وہ کیوں؟ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جناب وہ ٹیکسٹائل مل تو آپ کو پتہ ہے جیسے چل رہی تھی, تو وہ چائنیز آئے, انہیں نا سٹیل کی کوئی پروڈکٹ جو تھی وہ بنانے کے لیے ایک یونٹ لگانا تھا انہوں نے. اچھا, تو میں یعنی ایک طرح ڈائیورسیفائی کیا ٹیکسٹائل سے ہٹ کے. جو انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹیکسٹائل مل پہلے خسارے میں چل رہی ہے, تو ہم یہ کام کر لیں. بیچ کے بینکوں کو پیسے ادا کیے, اب وہ سٹرکچر بچ گیا اس کا, ہالز اور یہ اور ویئر ہاؤسز وغیرہ بچ گئی ساری, اسی کو یوٹیلائز کر لیا. اس میں آ کے انہوں نے سٹیل کا ایک یونٹ لگا دیا. سٹیل کا کیا ری رولنگ وغیرہ کوئی کیا؟ نہیں, وہ سٹیل کی کوئی پروڈکٹ ہے, راڈ وغیرہ اسپیسیفائڈ. بلٹ نہیں, بلٹ سے آگے کی, بلٹ سے اگلی سٹیج, راڈ ٹی آرز کی ایڈوانس شکل, جو کہ وہاں پہ پری کاسٹڈ گھروں کے لیے یا انفراسٹرکچر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے جی وہ سیمی فنش شکل, یعنی ایک طرح سیکنڈ تھرڈ فنشڈ سٹیج کا مال ہے یہ. وہ سیمی فنش وہاں سے آتا ہے چائنا سے, ہم یہاں پہ فنش کرتے ہیں. اچھا. میڈ ان پاکستان لکھتے ہیں اور امریکہ ایکسپورٹ. نہیں تو چائنا سے جو آتا ہے یہاں پہ ان کو کوئی ٹیرف, کنسیشنل ٹیرف ہے کوئی؟ نہیں, ایسا ہے کوئی ارینجمنٹ ہمارا؟ میں عرض کرتا ہوں, اس آئٹم کے اوپر اگر وہ براہ راست چائنا سے امریکہ جائے گا تو 400% ڈیوٹی ہے. پاکستان کے لیے 0% ڈیوٹی ہے. نہیں, پاکستان میں وہ ٹیرف فری آ رہا ہے. نہیں, پاکستان میں ٹیرف فری آئے گا, زیرو ٹیرف پہ آ رہا ہے, کیونکہ وہ ایکسپورٹ پرپز کے لیے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا, وہ تو زیرو ٹیکس. جب پاکستان بھیجے گا آگے امریکہ کو, تو وہ 400% اگر وہ ڈائریکٹ چائنا سے ادھر جاتا تو جو ڈیوٹی لگنی تھی وہ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ چائنا اور امریکہ کے وہ پروٹیکشنزم, آپس کی وار بھی تو ہے, پروٹیکشنزم کے بیریئرز ہیں نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جب یہاں پہ آ کے لگتا ہے, یہاں پہ آ کے ہوتا ہے, وہ مطلب اگر اب 5 پروسیس ہے نا, تو امریکہ بھی اس سے بڑا کمفرٹیبل ہوگا. امریکہ نہیں, 5 پروسیس ہے نا اس کے, کہتا 3 پروسیس جو ہے نا وہ چائنا میں ہو جاتے ہیں, 2 پروسیس پاکستان میں ہوتے ہیں, جو ہمارے لیے ویسے ہی بڑا آسان ہے. ہاں. اچھا, وہ اس کے نتیجے کے اندر یہاں پہ کوئی تقریباً 600 لوگوں کو, یہ لیبر انٹینسو ہے, میں یہ پوچھنے لگا تھا, آپ بتا رہے ہیں. جی 600 لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے, اور مینیجر ان کے جو ہے وہ چائنیز خود بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے اس دورے میں ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا نا کہ لیبر انٹینسو انڈسٹری میں چائنا میں سپورٹ کرے. جی بالکل. وہ کون سے سیکٹرز ہیں مثلا؟ وہ 2 سیکٹر ہیں. اچھا, وہ جانے سے پہلے مجھے میرے خیال اس کی کوئی بات چیت ہوئی ہے وہاں. جی, وفد کے ایک معزز ممبر نے مجھے بتایا تھا, میں نے کہا وہ کون سے 2 شعبے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو آٹو سیکٹر ہے. اچھا, آٹوموبائل. اچھا. اور دوسرا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اچھا. یہ وہ والے یونٹس ہیں ان کے. ٹیکسٹائل سے مراد کو گارمنٹس وغیرہ, ریڈی میڈ گارمنٹس اینڈ آل دیٹ. یہ وہ اپیرل وغیرہ. ٹھیک ہے, اپیرل وغیرہ. یہ وہ یونٹ ہیں جو کہ کرونا کے دوران بند ہوئے تھے, تو انہوں نے پھر دوبارہ نہیں چلائے کہ یہ ہم نے پاکستان لے کے جانے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آگے سے ہم نے رستہ بند کر دیا تو الگ بات ہے, وہ ابھی تک بند پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا وہ پاکستان موو کرنے ہیں. کچھ ان کے نہیں, ان کو بینیفٹ کیا ہے ری لوکیٹ کر کے پاکستان میں صنعت لگانے سے چائنا کو کیا؟ سر ان کی لیبر جو ہے وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے, اور وہ مہنگی ہو گئی ہے. کسی زمانے میں آپ نے سنا ہو کہ یہاں پہ چائنیز مستری بھی آنا شروع ہو گئے تھے, مزدور بھی آنا شروع ہو گئے تھے. وہ بند کیوں ہوئے؟ وہ ان پاکستان کی کرنسی ڈیویلیوشن کے نتیجے میں ان کو جو ہم پاکستان میں آفر کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے بہت کم پیسہ, بہت کم ہے پیسہ. پاکستان کی جو سستی لیبر ہے وہ مین اٹریکشن ہے, اور پاکستان کے اندر جو سستا را مٹیریل ہے مختلف چیزوں کا. اچھا. مطلب آپ کے پاس ہے, اگر آپ باٹم ویئر کی بات کریں جس کو ہم جین کہتے ہیں, یہ سب سے سستا را مٹیریل تو یہاں پہ دستیاب ہے نا.
اس کا بیسک کیا ہے؟ وہ جو موٹا دھاگا وغیرہ وہ ہاں جی، جو کورس یارن ٹائپ جو ہوتا ہے یہ ساری نہیں کورس نہیں ہوتا، اچھا میرا خیال ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے کوئی. فائن ہی ہے، لیکن ہماری جو ہے نا کپاس، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ ہر دھلائی کے تقریباً ساتھ، ہر طرح کی چیز میں ڈھالی جا سکتی ہے کپڑے. نہیں، ہر دھلائی کے ساتھ اس کی شائن بڑھتی ہے. اچھا ہاں. یہ کمال ہے. مطلب اچھا ہم نے تو لانگ سٹیپل کاٹن سنی ہوئی تھی ایجپٹ کی، پاکستان نے کبھی بنائی تو نہیں شاید؟ نہیں، پاکستان کی پاکستان لانگ سٹیپل تو نہیں پاکستان بناتا، ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے سوائل نہیں وہ شاید نہیں، ہماری جیننگ جو لگی ہوئی ہے نا، ہاں. اس پوری جیننگ کو ریویمپ کرنا پڑے گا. اچھا اچھا وہ تو ٹیونڈ ہی نہیں ہے. وہ ٹیولی نہیں ہے، وہ توڑ دیتی ہے، اچھا اچھا وہ ریشے کو توڑتی ہے. ٹھیک ہے، لانگ سٹیپل کے لانگ سٹیپل کے، تو اس لیے وہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر ہم اگا بھی لیں تو وہ ممکن نہیں ہوگی. فیزیبل ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن جو خاص طور پہ ستلج اور راوی کے بیاس کے اندر جو کپاس لگتی ہے نا، اس کی یہ ان کا جو ڈیلٹا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر دھلائی کے ساتھ اس کی شائن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اچھا تو جو یہ جین بیسیکلی سوائل کا ایک سوائل کا ایک کمال ہے. جی جی. تو گورا جو جین پہننے والا ہے نا، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ جیسے جیسے نہانا بھی نہیں نا 6 مہینے پرانی ہوتی جائے گی تو یہ نہیں ہوتی جائے گی. چلو پینٹی شائن کرے میں نہ پاویں کرا. یہ صحیح ہے، یعنی آپ نے ان کو نفسیاتی مار رہے ہیں. نہیں، یہ دنیا بھر کے اندر آپ اگر پرانی ہسٹری پڑھیں، انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ جین جینیوا سے نکلا ہے نا. اچھا تو جینیوا سے، جینیوا، ہاں، نیلی بار میں نیلی بار میں نیل اگتا تھا، ہاں، اور یہاں پہ کپاس اگتی تھی، یہ جو میں نے آپ کو ڈیلٹا بتایا ہے. نیل جو انڈیگو پلانٹ، جی جی جی. اچھا. تو اس کو پھر وہ تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قدرتی تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر اکٹھا کر کے اور بوریوں میں بھر کے اور وہاں پہ یہ کمبینیشن ہے اس کی، جنیوا بھیجا جاتا تھا. تو نیلی جین تو بیسیکلی دنیا کو ہم نے عطا کی تھی نا مغلوں کے دور کے اندر. تو اینی ہاؤ، اچھا آپ B2B پہ اور پھر G2G پہ آتے ہیں. ہاں، پھر بجٹ پہ آ جائیں گے. G2G جو ہے ٹائم کم ہوگا. G2G جو ہے اس میں مختصر ML1 تھا. ہاں اچھا، ٹھیک ہے، ML1 وہ اب تھرو ہو جائے گا. وہ تو کہتے ہیں نا رکا تھا جی نہیں چلے گا فلاں گا، بلکہ انہوں نے ایسکیلیشن بھی ہوگی نا کاسٹ. انہوں نے اصرار کیا ہے چائنا نے، ہاں، کہ جناب آپ نے وہ بات کی تھی تو اس کو آگے بڑھا لیں. گوادر کی بات کی گئی ہے، اس کا افتتاح کرنے لگے ہیں ایئرپورٹ کا. ہاں. اور جو گوادر پورٹ ہے اس کے اوپر مزید برتھیں اور کیپیسٹی ایڈ کرنے کی بات ہوئی ہے. اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو یہی زیادہ بڑی چیز نظر آئی ہے مجھے. ٹھیک ہے. B2B جو ہے نا، ان کی کمپنیاں اسے اس لیے خفیہ رکھنا چاہتی ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اس کو پبلک کریں گے یا اس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے تو امریکن کو ناگوار گزرے گا اور آپ کے بزنس کو نقصان ہوگا. تو چپ چپیتے کر لو، ہو جائے گا تو پھر کوئی گل نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ LDA سے اپروول لینے کی بجائے نا آپ گھر بنا لیں، LDA والے آئیں گے، وائلیشن کی فیس دے کے اسے ریگولرائز کروا دیجیے گا. لیکن امریکہ تو وائلیشن کی فیس بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا نا. ہاں، وہ تو اپنے ہیجمون ہے بہت بڑا. ہاں ہیجمون ہے، لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم نے ان کو رجسٹ بھی کیا، ہم نے ان کی بہت ساری باتیں نہیں بھی مانی. یہ صحیح ہے، نہیں بھی مانتے. جب ہمارا مرضی ہوتی ہے تو ہم نہیں مانتے. اس وقت چونکہ ہم IMF کے IPI میں یا IP کہہ لیں، ایرانین گیس پائپ لائن میں ہم مانیں گے امریکہ کی بات. اس وقت چونکہ میں یہی بات کرنے لگا تھا، اس وقت چونکہ ہم IMF کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں اور امریکہ کے ووٹ کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم چپ کر کے مان لیں گے. ہم نے ان سے پوچھوایا بھی ہے، لیٹر لکھا ہے حکومت پاکستان نے ان کو اس کا وہ جواب ہمیں ریٹرن میں نہیں دے رہے. وربلی پرسن آگے بول رہے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان رائٹنگ آپ رپلائی کر دیں تو ہم پھر تھوڑا سا آگے سوچ لیتے ہیں. وہ ان رائٹنگ رپلائی نہیں کر رہے. تو بہرحال وہ کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے. ہماری خواہش ہے کہ وہ ہمیں کہیں کہ آپ یہ نہ کریں اور پھر ہم کر کے دکھائیں ان کو. اچھا یہ تو رضوان رضی تھوڑی ہوتا ہے. نہیں سر، اب آپ دیکھیے پچھلی کابینہ نے، کیئر ٹیکر سے پہلے والی کابینہ نے گوادر سے ایران کے بارڈر تک پائپ لائن بچھانے کی 450 ارب کا ایلوکیشن بھی ہوگی. ہاں، منظوری تو دے دی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس پہ انیشل ورک بھی شروع ہو گیا. اور اس کا مطلب سینکشنز تو تب بھی موجود تھی.
ابھی بھی موجود امریکن ہے سینکشن تو تب بھی موجود اور تھے، ساتھ اب میں بھی ہم نے ساتھ بھی ہم نے لیٹر لکھ دیا تھا ویور کہ کا۔ بھائی- ہاں کہ بھائی یہ ہم کرنے لگے، ہماری ضرورت ہے. تو امریکن سپوکس مین کے ذریعے تو ہمیں بتا رہے ہیں، سپوکس پرسن کے ذریعے ان رائٹنگ رپلائی نہیں کر رہے وہاں لیکن پہ بھی. اسپوکس پرسن نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ انڈیا کو بھی کچھ کہہ دیا تھا، ایسی بات ہاں کہ ہاں جی آپ بھی وہ جو کر رہے ہیں ایران کے ساتھ یا ایران کوئی سے وہ اور تیل لے رہے ہیں دھڑا تیل دھڑ، لے رہے ہیں، اس پہ بھی ہم کوئی LPG لے سینکشن رہے سے ہیں. آپ کو ایگزمپشن نہیں ہے. ہاں LPG لے رہے ہیں وہ جی اس سے، جی. اور بڑی بھاری اور اینڈ بڑی یٹ سستی. اندر بریک جی رضی صاحب. تو جناب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رضوان رضی صاحب. اچھا رضی صاحب، یہ جب ہم ملٹی لیٹرل کی بھی بات کرتے ہیں، فورمز کی، جس کا صدر شی جن پنگ نے بھی ذکر کیا، ہاں تو کس حد تک آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ اپلائی کرتی ہے اگر چین ہمارے ساتھ کوئی یعنی بائی لیٹرل کوئی کرے، ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرے؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ آئی ایم ایف کی اس میں کوئی پرائر اپروول ہو یا ہمیں ان کو پرائر انفارمیشن دینی پڑے؟ ضروری نہیں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، بائی لیٹرل میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ جو زیادتی کی لیکن جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، تو وہ آئی ایم ایف سے کہ ہمارے مالی معاملات کلیئر ہیں، وہ ہمیں چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے بہت زیادتی کی تھی. وہ کیا؟ امریکنز نے براہ راست ہم سے سی پیک کے متعلق انفارمیشن لینے کی کوشش کی، ہم نے انکار کیا. تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ذریعے کہلوا دیا جی کہ آپ پہلے وہ ہمیں بتائیں وہ آپ نے کیا کیا کچھ کیا ہے. اور امریکنز کو انہوں نے جا کے حوالے کر دی، نوئنگ دا فیکٹ کہ وہ اطلاعات ادھر تک چلی جاتی تھی اور چلی گئیں. اور پھر امریکن وہ جو ایک صاحب تھے ان کا فون آیا کہ ہم اس امر کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہم پاکستان کو پیسے دیں اور وہ سی پیک کے قرضے اتارے. اگر وہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ والا تھا. دیکھیے، دو ممالک، آپ کے میرے ساتھ تعلقات اور میرا آپ کے ساتھ جو ایک فدویانہ قسم کا تعلق ہے، اس کے اپنی جو ہوتے ہیں. نہیں، خارجہ پالیسی ہماری اس قدر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اتنی ریفائنڈ اور پالشڈ ہے؟ ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، کر لیتے ہیں. امریکن جو ہیں وہ اس بات کے اوپر پیٹتے ہوئے افغانستان سے گئے نا کہ ہم طالبان کو پال رہے تھے ساتھ میں، جب ان کو دلاسا دے رہے تھے یا ان کو سہولتیں دے رہے تھے تو ساتھ ڈبل کراس کا تو ہم پہ الزام لگاتے رہے نا. ہاں وہی نا، بلکہ آج تک لگاتے رہے. وہ ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں جب بھی ہمارا دل کرتا ہے. مطلب کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں کتنے کے دھرنے ہوئے ہیں، کتنے کے مظاہرے ہو رہے ہیں، کتنی کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ہم مرضی کر جاتے ہیں اپنی. صحیح ہے. اب چائنا کا تو ہو گیا. اب چونکہ ہمارے پاس 8-9 منٹ باقی ہیں، بجٹ پہ اباؤٹ دا بجٹ دیکھیے 15% سیلریز کے اندر اضافہ ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک صاحب کو فون کیا جو کہ بہت خوفناک قسم کے اینٹی ہیں موجودہ حکومت کے. اچھا. اکانومی سے ان کا ریلیشن ہے اور بڑے اچھے پاکستان کے اکانومسٹ ہیں. تو میں نے کہا ان کو ذرا چھیڑا جائے نا. تو میں نے کہا سر یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے، یہ اسحاق ڈار نے تو ٹیمپرنگ شروع کر دی ہے. پھر آ کے کہتا کون سی ٹیمپرنگ؟ میں نے کہا اب دیکھیں نا 38% سے افراط زر سیدھی اس نے 11.5 پہ لا ماری ہے. کو ممکن ہے سر؟ یہ تو فج فگر ہے، یہ تو فگر فجنگ ہے. اچھا، ان پہ ڈار صاحب پہ یہ الزام کیوں لگتا ہے؟ یہ بھی فیشن تو نہیں؟ فیشن ہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آج کلیئرٹی آپ سے لے لوں. یہ انبلیویبل ہے. آپ 38% سے سیدھا 11.5 پہ لا کے افراط زر ماریں، ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے ایک ناقد سے جو شدید ترین ناقد ہے، ہی ہیٹس اسحاق ڈار، اچھا، مطلب باقاعدہ اس طرح. تو میں نے کہا کہ یہ تو چھیڑنے کے لیے تو انہوں نے کام ڈال دیا. تو نہیں یار، یہ بہت کمال ہے. دیکھو نا دنیا کے اندر اب کوموڈیٹیز کریش کر گئی ہیں اور ہماری افراط زر کا بیشتر حصہ ہے ہی کوموڈیٹی کے اوپر مشتمل ہے. چینی ہے، گندم ہے، ویسے ہے تو ٹھیک ہے. اب وہ ان کا انالیسس سن لینا. تو اچھا، انہوں نے ڈار صاحب کو تعریف نہیں کرنی تھی، کوموڈیٹی کے ذریعے وہ مان گئے ہیں. لیکن مان لیا انہوں نے کہ یہ جو 11 کیونکہ ہمارا مین چنک تو کوموڈیٹیز کا، ہاں 11.5% والا ٹھیک فگر ہے. اچھا، فگر کو مان گئے ہیں. فگر کو مانا انہوں نے، چیلنج نہیں کیا. میرا خیال تھا کوئی چیلنج کرنے. اچھا، میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک صاحب بار 22% کا فگر دے رہے تھے. میں کہا بھائی 22% انٹرسٹ ریٹ ہے. اور نہیں 22% انفلیشن کا ریٹ. میں نے کہا بھائی یہ آپ نے فگر کہاں سے لے؟ لائیو پروگرام میں کہہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو پتہ نہیں کب کی آپ فگر دے رہے ہیں، کوئی
3-4 کی کب کی بات ہے. تو یہ فگر تو ہے ہی نہیں, اب 11 تک آ گئی, اوور 11.5 تک اوور آل ہیڈ لائن انفلیشن آ چکی ہے. تو یہ لیکن جو سیگمنٹس میں دیکھا جائے فوڈ کی کہاں کھڑی ہے, 15 وہ میں 15 کے قریب ہے. اب دیکھیے 15% ہی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, یعنی وہ انفلیشن جو ہے اس کو میٹ پرٹیکولرلی جو فوڈ کی ہے, فوڈ انفلیشن کو میٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سال وفاقی حکومت کی طرف سے اور سبسیکوینٹلی یعنی بائی ڈیزائن یہ سوچا گیا ہے صوبائی حکومت کہ کم سے کم انفلیشن کے برابر تو کم سے کم جی 15% کا اضافہ, یہ ایک تو یہ بات طے کر دی گئی اکراس دا بورڈ, یعنی نیچے سے اوپر جتنے بھی ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ بجٹ کا ایک مین صوبوں میں فیچر ہوگا. وفاق میں ہاں پتہ نہیں علی مین گنڈا پور کرتے ہیں کہ نہیں, وہ تو میرا حال ریس میں پہلے کر ہو دیں, سکتا ہے وہ 20% کا غصے میں. بجٹ انہوں نے پاس کر لیا ہے, ہاں کر لیا, ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں پاس کیا. نہیں وہ کہیں گے مجھے رات کو خیال نہیں آیا تو میں نے آج کر دیا. اچھا اگلی بات, اچھا ایک تو یہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ باتوں باتوں میں بات نکل گئی ذہن سے, لیکن وہ بھی امپورٹنٹ بات تھی. تو چلیے آپ سوال کریے پھر. ہاں وہ بجٹ کا میں کہہ رہا ہوں. اچھا بجٹ میں 12,000 کے 13,000 ارب کا جو یہ ٹیکس کا ہدف ہے, کئی تو کہتے ہیں یہ تو IMF کا ڈکٹیٹڈ ہے. بہرحال اس بات کو چھوڑیں, قطع نظر اس کے, یہ اچیویبل ہے. یس. اچھا, اس کی وجہ یہ جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے نئے ایریاز, اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچیو ہو جانا چاہیے تھا ہمیں 2022 تک. اچھا, درمیان میں آ گیا کرونا, تو چیزیں نیچے چلی گئی, بڑا ڈکلائن پہ چلا گیا سب کچھ. اب جب اکانومی پری کرونا لیول کے اوپر واپس جا رہی ہے تو ٹیکسیشن کو بھی پری کرونا لیول پہ واپس جانا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے اپنی وزارت خزانہ کے تیسرے سال $40 بلین کا لیول ٹچ کیا تھا ان ٹرم آف ڈالر. نہیں, $40 بلین واٹ ریمیٹنسز, ٹیکس کلیکشن. ٹیکس کلیکشن, جی. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے سر, ہم ابھی تک اس لیول کو دوبارہ ٹچ نہیں. اس کو اگر ان ٹرم آف ڈالر, اس کو ایسے فگرز, اچھا ڈالر میں کر رہے ہیں, ان ٹرم آف ڈالر, ڈالر کو آپ ایک میتھمیٹیکل کانسٹنٹ بنا کے بتا رہے ہیں کہ بجائے 9,400 ارب روپیہ کہیں یا یہ کہیں, ہاں تو آپ میں اس کو ڈالر کرنسی کو کہہ رہے ہیں جو سٹیبل ہے, تو اس میں آپ ہاں ڈالر ٹرم کے اندر یارڈ سٹک اچھی ہے آپ کی. ابھی ہم نے $40 بلین دوبارہ ٹچ نہیں کیا. بھئی جتنا ہم نے 2014 کے اندر یا 15 کے اندر کلیکٹ کیا تھا, اتنا بھی ہم کلیکٹ کریں تو 120 تو بنتا ہے نا سر. نہیں تو کلیکٹ کیا 12 تو بنتا ہے. بزنس فرینڈلی پالیسیز تھیں یا کوئی کوئرشن انوالو تھی سر؟ اس میں سارا آپ کا جو امپورٹ کے اوپر ہوتی ہے نا کلیکشن, دارمدار زیادہ اس پہ, اور امپورٹ آپ کی پہلے $1 آپ کا $100 کا تھا, اب وہ $300 کا ہے, تو 3 گنا ٹیکس تو 3 گنا تو ہو گیا. نہیں تو آپ سنا کوئی ایکسپورٹ پہ بھی تجویز ہے کوئی؟ نہیں ایکسپورٹ پہ تو ٹیکس ہو ہی نہیں سکتا. ناٹ ایٹ آل. ایکسپورٹ پہ تو ہمیشہ سبسڈی ہوتی ہے سر. ٹھیک ہے, ناٹ پاسبل, وہ پاسبل نہیں ہے. سولر کی بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے. ہاں, اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تمام ان لوگوں کو جو سولر لگا چکے ہیں, یہ لگانے والے ہیں, کہ اس وقت اگر کسی نے سٹینڈ لیا ہوا ہے نا, تو عوام کے منتخب نمائندوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نہ لگائیں اس پہ, نہیں لگنے دینا ہم نے. اچھا, ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ سر اگر آپ یہ بجلی بناتے ہیں تو آپ کو IPPs دن میں بند کرنا پڑیں گے. ٹھیک ہے, 2,000 کے قریب میگا واٹ کے قریب یہ لگ گیا ہے, اور تقریباً 3,000 میگا واٹ پائپ لائن میں ہے, اور اگر 5-10 ہزار اور ہو گیا, 5,000 میگا واٹ اگر ہو گیا تو تو دن کے اندر ہمیں IPPs بند کرنا پڑیں گے, اور رات کو اگر ہم چلاتے ہیں تو وہ ہماری فیزیبلٹی آؤٹ ہو جائے گی ان کی, تو لہٰذا ان کو ڈسکریج کریں. IPPs کی جو میچوریشن پیریڈ ہے وہ کون سا ہے, یعنی یہ لائف لانگ تو نہیں ہے؟ نہیں سر, IPP کا میچوریشن پیریڈ آیا تھا پہلا 2011 کے اندر. اچھا, اور وہ رینیو ہو گیا تھا. وہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, رینیو کر دیا, اننے وا 15 20 سال اور دے دیا. ٹھیک ہے, پھر دوسرا ان کا میچورٹی پیریڈ آیا تھا 15 16 17 کے 18 کے اندر, 15 سے لے کے 18 کے اندر وہ بیٹھے رہے چپ کر کے نا, یا نیگوسیشن کر رہے ہیں, لیٹر لکھ دیا. 19-20 میں انہوں نے جناب جا کے ایک ہاسپٹل ہے کوئی کینسر کا, اس کو ڈونیشن دی, اور وہ سارے کے سارے رینیو ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ جو رینیو ہوئے ہیں نا, آج ہمارے گلے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ٹیکنالوجیز ان کی اولڈ ہیں, 22%. سنا ان کے جنریٹر بھی جو ہیں وہ تو
بالکل ہی ریڈنڈنٹ ہے, وہ ختم. 22% 26% کی ان کی ایفیشینسی ہے. دنیا اس وقت 62% ایفیشینسی پہ جا چل چکی رہی ہے, 65% پہ جا چکی ہوئی ہے, اور وہ ان کی جو ساری لاسز ہیں وہ اس قوم کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. اب جو اگلا یہ بیج جو ہے, سرکولر ڈیٹ کا ایک عذاب ہے, ان میں سے جو اگلا بیج ہے نا 2011 میں جن کو ایکسٹینشن Renewal ملی ملی. تھیں, وہ 2026-27 میں جا کے میچور ہو جائے گا. میچور ہو جائے گا. اور ویسے آپ ماشاءاللہ اس شعبے میں رہے ہیں سر, ایک فورس ڈی میور کلاس ہوتی ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ ان تمام آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں ان کے اندر ہے. مجھے اور آپ کو حکومت میرا خیال ہے اس کا اطلاق ہو جانا چاہیے, مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کا اطلاق کیا جائے, بالکل. اور حکومت ان کو ٹیک اوور کرے. میرا خیال کر ہے کہ سکتی ہے. فورس ڈی میور کی کلاس تمام ایگریمنٹس کے اندر ڈالی گئی ہے. لیکن دنیا میں حکومتیں کرتی ہیں ایسا, جی, جب کرتی ان کے اپنے ملک کے ان عوام کا جو مفاد کمپرومائز ہو رہا ہو, ہاں. تو دے ڈو اسٹیپ اب ان. ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ بجلی لیں گے لوگوں سے سولر کی بنوا کے, تو آپ کو اپنے جو ٹرانسفارمرز ہیں گریڈ اسٹیشن کے اندر ان کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کرنی پڑے گی, اور نئے انسٹال کرنا پڑیں گے, کیونکہ موجودہ سسٹم اوور برڈن ہو چکا ہے. اسی لیے ٹرپنگ زیادہ ہوتی ہے, اسی لیے بلاسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹیکنوکریٹ کا کہنا ہے. تو اتنی لمبی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو 3 سے 5 سال کا عرصہ بھی چاہیے, اور بلینز آف ڈالرز بھی چاہیے. اس سسٹم کے ساتھ اس سے زیادہ سولر کی بجلی آپ سسٹم کے اندر نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, اور لوگ لگائی جا رہے ہیں. یہ اس کو چلانے کا جو پورا ایک یہ ٹیکنوکریٹ کا خیال ہے. نیٹ ورکنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بزنس مین کہتے ہیں کہ آپ باہر جاتے ہیں سعودی عرب سے, ان کو لیور کر کے لاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ 500 میگا واٹ کا یا 1000 میگا واٹ کا سولر پاور پروجیکٹ لگائے, زمین ان کو ایکوائر کر کے دیتے ہیں, لائبلٹی جنریٹ کرتے ہیں بائی بیک کی صورت کے اندر. اگر میرے ووٹر نے یہ اپنی چھت کے اوپر لگا لیا ہے, نہ آپ کو کوئی لائبلٹی وہ کریٹ کر رہا ہے, وہ صرف یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی میری بجلی لے لو دن نو تے رات نو مینوں واپس کر دینا, تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ ان کے لیے اس میں گنجائش پیدا کریں. تو لاسٹ کی جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس کے اندر بھی پھڈا ہوا تھا, ڈیفر ہو گیا تھا معاملہ, اور کہا گیا تھا فائن ٹیون کر کے دوبارہ لایا جائے. آئندہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس میں پیش ہونا ہے. نہیں, اس کا مطلب جو آپ کا ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ ہے, ہی از رولنگ دا روسٹ. نو, اگر وہ رولنگ دا روسٹ ہوتا تو پالیسی تھرو ہو چکی ہوتی. تو یہ کچھ ہو گیا ہوتا, ملیا میٹ ہو گیا ہوتا. آپ یہ دیکھیں نا, ہمارا الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے, وہ اسرٹ کر رہا ہے, تو یہ کام رکا ہوا ہے. یہ تو گڈ نیوز ہے. پھر میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فورم سے, میں اپنے فورم سے اس پہ آواز بھی اٹھائیں, اور اپنے منتخب نمائندے کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے سپورٹ کریں کہ بھائی یہ کام کرو. چلیں جناب, تو اسی کے ساتھ آج ہم پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں آن اے ہیپی نوٹ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو جناب یہ بات چیت بڑے عمدہ پیرائے میں ہوئی ہے, تو اس میں پازیٹیو انڈر ٹونز بھی ہیں, ان کو ہم مد نظر رکھیں, حوصلہ رکھیں آگے بڑھنے کا. تو اب ہمارے ہاں کچھ ایسے سینئر ایلیمنٹس ہیں ڈیسیژن میکنگ اور پالیسی میکنگ سرکلز میں, اور یہی گڈ نیوز ہے آپ کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.